بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وقال تعالی فی مقام آخر من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر کاموں کو انجام دینے کے لیے انسانی عقل و خرد کے ذریعے جتنے بھی نظام مرتب ہوئے ہیں، ان تمام نظام میں عالمی سطح پر آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کو سب سے زیادہ تسلیم کیا گیا ہے، اگرچہ کہ بعض وجوہات اور بعض اسباب کی وجہ سے جمہوری نظام کی بھی تنقید کی گئی ہے، لیکن تمام نظام کے مقابلے میں اور خصوصاً آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کو زیادہ پسند کیا گیا ہے، اس کو زیادہ تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک عزیز، وطن عزیز ہندوستان میں بھی ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد اس ملک میں بھی جمہوری نظام کو برپا کیا گیا، قائم کیا گیا، اور رفتہ رفتہ یہ جمہوری نظام اس ملک کے اندر اتنا مضبوط اور مستحکم ہو گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوری نظام کی مثال کے طور پر اس ملک کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کو متعارف کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد، اس ملک کی آزادی کے بعد جب قانون بنا، جمہوری نظام قائم کیا گیا، سیکولرزم کے تحت اس ملک کے ہر باشندے کو اپنے طور پر اور اپنے مذہبی علامتیں اور شعائر کے ساتھ زندگی گزارنے کا اختیار دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس مستحکم مضبوط جمہوری نظام کے باوجود بھی اس ملک میں آئے دن اقلیتوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور یہ وہ ملک جس کو ہمارے اکابر اسلاف نے اپنے حسین خوابوں کی تعبیر سے سینچا تھا، اور اس ملک میں اپنے خون جگر سے اس ملک کو سرسبز و شاداب بنایا، اس ملک ہندوستان کو۔ اس ملک میں اقلیتوں پر جمہوری نظام کے باوجود بھی کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اس کے باوجود بھی کبھی موب لنچنگ کے نام پر، بھیڑ کا ذریعے، کسی کا قتل عام کے ذریعے، بلڈوزر کے ذریعے گھر گرانے کے نام پر، اور اقلیتوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر کے
کبھی طلاق اور خلا اور نکاح کے نام پر مداخلت کر کے، کبھی پردے کے نام پر مداخلت کر کے، کبھی وراثت کے نام سے مداخلت کر کے اقلیتوں کو پریشان کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بھی ہم نے جمہوری نظام پر بھرپور اعتماد کا ثبوت دیا ہے، بھرپور اعتماد کا ثبوت دیا ہے، اور جمہوری نظام کو قائم کرتے ہوئے اس کے مطابق قانونی کارروائی کی ہے۔ جہاں یہ جمہوری نظام اس ملک میں سلامتی کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں مذہبی، تہذیبی، لسانی اور اقلیتی تہذیبوں کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس ملک میں جمہوری نظام کے تحت انتخاب کے ذریعے انتخابات کے نتیجہ یہ ہے، اور جمہوری نظام کا انتخابات کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ اس ملک میں بار بار حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، اور اس تبدیلی کو امن و امان کے ساتھ کسی تشدد کے بغیر، بغاوت کے بغیر انجام دیا جاتا ہے، بروئے کار لایا جاتا ہے۔ جمہوری نظام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اپنے اصول ہوتے ہیں کہ جمہوری نظام میں جو پارٹیاں کام کرتی ہیں ایک مقصد کے تحت، اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار کو عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی پارٹیاں اس ملک میں کام کرتی ہیں، حکومت کے انتخابات میں، الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، وہ اپنے طریقہ کار کو، جس کو منشور کہا جاتا ہے، مینیفیسٹو کہا جاتا ہے، اس کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور دو ذریعے ہیں اس کے عوام کے سامنے پیش کرنے کے: جلسے جلوس کر کے عوام کے سامنے اپنے ایک طریقہ کار کو، اپنے عزائم کو، اپنے ارادے کو اور اپنی خدمات کے عزائم کو پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر حکومت میں آ جائیں، انتخابات کے ذریعے اسمبلی میں آپ ہمیں بھیجیں، پارلیمنٹ میں آپ ہمیں ووٹنگ کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے بھیجیں گے تو ہم یہ کام انجام دیں گے اور یہ تحفظ آپ کو فراہم کریں گے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے۔ تو جلسوں کے ذریعے یا پھر ڈور ٹو ڈور، گھر گھر پہنچ کر اپنے طریقہ کار کو، اپنے منشور کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی دیگر تمام پارٹیوں کے مقابلے میں آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ ہمیں منتخب کر کے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہم ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو عزائم ہیں اور جو خدمت کرنے کے ہم نے عزم کر رکھے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو منشور ہے، اس کے مطابق ہم حکومت چلائیں گے، اس کے مطابق ہم حکومت کریں گے۔ تو یہ صاف شفاف نظام کے تحت جمہوری نظام طے پایا۔ لیکن صورتحال یہ ہے، موجودہ صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے کہ جو جمہوری نظام صاف شفاف تھا، اب اس کے ذریعے نفرت پھیلائی جانے لگی، اس کو اقلیتوں کے لیے ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنایا گیا، اور عوام الناس کے تقسیم کر دی گئی دو طبقوں میں۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے جس میں سرمایہ دار، لالچی سرمایہ دار اور بدعنوان اعلیٰ افسران، اسی طرح بدنیت سیاست دان اس طبقے کے اندر ہے، اور دوسرا طبقہ غریبوں کا طبقہ ہے، پسماندہ سماج کا طبقہ ہے، اقلیتوں کا، جو غریب اقلیتیں ہیں ان کا طبقہ ہے۔ دونوں کے مقاصد الگ ہیں، دونوں کے عزائم الگ ہیں، دونوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سیاسی زندگی مضبوط ہو، کس طرح قائم اور دائم رہ سکے، اس تعلق سے وہ کوششیں کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان تمام کوششوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو عوام الناس کو ان کے
اصل مقصد سے ہٹا کر ان کو دوسری باتوں میں گمراہ کر کے ملوث دوسرے کاموں میں کر دیتا ہے تاکہ اصل مسائل سے ان کی توجہ ہٹ جائے اور دیگر باتوں میں وہ لگے رہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سب کو متحد کر کے اپنے مسائل کا، اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو دونوں طبقوں کے الگ الگ مقاصد ہیں، الگ الگ ضرورتیں ہیں۔ تو جب تک یہ دونوں طبقوں کی ضرورتیں، مسائل اور مقاصد متحد نہیں ہوں گے، اس وقت تک جبر و ظلم و زیادتی کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اور یہ نظام کو، حکومتوں کو بدلا جاتا ہے ووٹنگ کے ذریعے، کہ عوام الناس ووٹنگ کے ذریعے ظالم حکمرانوں کو ہرا کر انصاف پسند حکمرانوں کو اقتدار اعلیٰ پر لا سکتی ہے۔ یہ ایک ووٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، ووٹ دے کر اپنا حق راہ دہی استعمال کر کے ہم ظالم حکومتوں کو گرا سکتے ہیں اور انصاف پسند حکومتوں کو اقتدار میں لا سکتے ہیں۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں علماء کرام نے 3 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ ووٹنگ کی ایک حیثیت ہے وکالت کی، ایک حیثیت ہے مشاورت کی، اور ایک حیثیت ہے شفاعت کی۔ کہ ووٹ کرنا گویا کہ کسی کو اپنا وکیل بنانا، ووٹ کرنا گویا کہ کسی کی سفارش کرنا ہے، ووٹ کرنا گویا کہ ہم کسی کے حق میں مشورہ دینا۔ تو یہ 3 حیثیتیں فقہاء کرام نے، علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ووٹ کی حیثیت، وکالت کی حیثیت، یعنی ہم اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں، اور اس ملک کو صحیح نہج پر چلانے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ اور یہ وکیل بنانا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 19 میں جو آیت 19 بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے تحت فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس آیت سے توکیل ثابت ہوتی ہے، یعنی کسی کو وکیل بنانا ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے وکالت کریں، ہمارے کام کو پورا کریں، ہمارے مسائل کو حل کریں اور ملک کے نظام کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلائیں۔ تو یہ وکیل بنانا کہلاتا ہے۔ التوکیل صحیح بالکتاب والسنۃ قال اللہ تعالی فبعثوا احدکم بورقکم۔ سورہ کہف کے اندر، وہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے غار میں رہتے ہوئے اپنے چند لوگوں میں سے ہی ایک کو منتخب کر کے وکیل بنا کر شہر میں بھیجا تھا تاکہ وہ کھانے پینے کا سامان کچھ مہیا کرے ہمارے لیے۔ تو یہ وکیل بنانا اس آیت سے ثابت ہے۔ وکیل بنانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہم نے جس کو وکیل بنایا ہے، وکیل بنانے والے ووٹر، ووٹ دینے والے وکیل بنانے والے ہیں، اور جس کو اقتدار میں لایا گیا اس کو ہم نے وکیل بنایا گویا کہ اب اس کے تمام خیر و شر میں حکماً ووٹ دینے والا شامل ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں بھی شر اور خیر اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح وہ وکیل، وہ نمائندہ، وہ اقتدار حاصل کرنے والا جو شر اور خیر کے کام کرے گا اس میں برابر کے شریک ہوں گے ووٹ کرنے والے۔ اگر وہ وکیل، وہ اقتدار میں آنے والا شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کام کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے اندر، اس گناہ کے اندر ووٹ کرنے والا بھی شامل ہوگا۔ اسی طرح وہ اگر خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اقلیتوں کے ان کی حقوق ادا کرتا ہے، تو ان تمام کاموں میں اور تمام نیک اعمال میں یہ بندہ بھی شامل ہوگا جس نے اس کو منتخب کر کے حکومت میں لایا ہے۔ تو ایک تو حیثیت ہے ووٹ کی، وکالت کی۔ دوسری حیثیت ہے سفارش کی، شفاعت کی۔ شفاعت کیا ہے؟ کہ ہم نے کسی کی سفارش کی، ووٹ دینے کے ذریعے ہم نے کسی کی سفارش کی کہ الیکشن کمیشن بورڈ کو اور گورنر سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ووٹ دینے کے ذریعے کہ یہ بندہ یا فلاں بندہ ہماری نظروں میں بہتر ہے یہ عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے۔
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کے عہدے سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے مانگا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کی 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر مذکور ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اور میرے معاملے میں میرے ہی کنبے سے، میرے ہی گھر والوں میں سے آپ کسی کا انتخاب کرے تاکہ وہ میرے معاملات میں میرا ساتھ دے۔ یعنی ہارون علیہ السلام کی نبوت کے تعلق سے مطالبہ کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو نبوت کے لیے انتخاب فرما دیجئے، منتخب فرما دیجئے، تاکہ یہ میرے معاون اور مددگار بن جائیں، اور میرے معاملے میں بھی میرے معاون مددگار بن جائیں، یہ دعا کی تھی۔ تو یہ شفاعت بھی ووٹنگ کی ایک حیثیت شفاعت کی سفارش کی ہے۔ اب شفاعت اور سفارش کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ۔ شفاعت حسنہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ہم نے اچھے کاموں کے اندر سفارش کی کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے، اور واقعی وہ اچھے کام انجام دے بھی رہا ہے، اور ہم نے اچھے کام کی سفارش بھی کی، اچھے بندے کی سفارش بھی کی۔ تو جب سفارش اچھے کام کے اندر ہم کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اجر عظیم کے مستحق بھی ہوتے ہیں، بلکہ کسی اچھے آدمی کا اور اچھے کام کی سفارش کرنا، اچھے کام کا اچھے آدمی کی سفارش کرنا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ جب تک وہ شخص جس کو ہم نے منتخب کر کے لایا ہے اور وہ اچھے کام انجام دے رہا ہے، اس وقت تک ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت حسنہ، بہترین اور اچھی سفارش۔ اور دوسری قسم ہے سفارش کی، شفاعت کی اور سفارش کی، شفاعت سیئہ، بری سفارش کرنا، یعنی برے کاموں میں کسی کی سفارش کرنا۔ اگر ہم کسی کی برائی کے اندر پتہ ہے کہ فلاں بندہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کرنے کے تعلق سے صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ظلم و زیادتی سے کام لیتا ہے، عدل انصاف سے کام نہیں لیتا، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، اقلیتوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہم ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ایسے شخص کو صرف ہم اپنے مذہب کا ہونے کی بنیاد پر، اپنے علاقے کا ہونے کی بنیاد پر، یا وہ شخص ہمارے کام اچھی طرح انجام دے دیتا ہے، ایک کال کرنے پر آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے، اس بنیاد پر ہم اس کو منتخب کر لیتے ہیں، اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اس کی سفارش کر لیتے ہیں، تو یہ سفارش شفاعت سیئہ کہلاتی، برائی میں اس کی مدد کرنا۔ اور قرآن شریف میں آیا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص اچھائی میں کسی کی سفارش کرے گا اس کی وجہ سے اس کو اس کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص کسی کی برائی میں سفارش کرے گا اسی اعتبار سے اس کو اس وجہ سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم کسی کے اچھائی میں اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کے اخلاق کے اعتبار سے، اس کے بااخلاق ہونے کی وجہ سے، اس کا عدل و انصاف اور منصف مزاج ہونے کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گا، نام اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی۔ اور اگر ہم کسی بد کردار کو، بدعنوان شخص کو، ظالم شخص کو اپنے تعلقات کی بنیاد پر اقتدار میں لاتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، ووٹنگ کے ذریعے اس کو اقتدار میں لاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح گناہگار کہلائیں گے جس طرح وہ گناہگار کہلاتا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اس آیت کے تحت۔ اب ووٹ کی تیسری حیثیت، 2 حیثیتیں تو بیان کر دی میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ووٹ کی ایک حیثیت ہے وکالت کی، ووٹ کی ایک حیثیت ہے شفاعت کی، اور ووٹ کی تیسری حیثیت فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی مشاورت کی، کہ بہترین مشورہ دینا، کوئی ہم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو مشورہ اچھے سے مشورہ دینا، کیونکہ حکومتی نظام اور حکومتیں جو قائم ہوتی ہے اور مملکت کے جو تمام امور انجام دیے جاتے ہیں، اس انجام دینے میں اسلامی نقطہ نظر یہ ہے
کہ اس کو بہترین کام انجام اور اس کو قرار دیا گیا ہے اسلام نے اس کو بہترین کام انجام دیا ہے اور اس کی تائید کی ہے، اور فرمایا قرآن شریف کی آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے معاملات میں مشورے سے کام لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے مشورے سے جو طے کیا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو طے کیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کا نامزد کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا اور مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان 6 ناموں میں سے اپنے ثواب دید پر آپسی مشورہ کر کے اپنے ثواب دید سے جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ کیا۔ اسی طرح ان کے بعد خلافت راشدہ جب تک قائم رہی اس وقت تک اسی طرح معاملہ انجام طے پایا اور خلافت اسی طرح طے پائی۔ خلافت راشدہ میں ایک مجلس شورا ہوا کرتی تھی کہ وہ بحث و مباحثہ کے بعد تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اہم سے اہم امور طے کرتے تھے، اور اس مجلس کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا جاتا تھا جو علم و فضل کے اعتبار سے بہترین ہو، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بہترین ہو، جو سیاسی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بہترین ہو، ان لوگوں کو، اور دانائی اور سمجھداری کے اعتبار سے بہترین ان لوگوں کو اس مجلس شورا میں لیا جاتا تھا۔ اگرچہ کہ عمر کے اعتبار سے کچھ تفاوت پایا جائے، عمر ان کی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، یہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کے اندر کتنا تقوی پرہیزگاری ہے، یہ دیکھا جاتا تھا کہ سیاسی سمجھداری کتنی ہے، دانائی سمجھداری کتنی ان کے اندر کوٹ کر بھری ہے، کتنا ان کے اندر علم و فضل بھرا ہوا ہے۔ ان چیزوں پر غور و خوض کر کے مجلس مشاورت کے اندر، مجلس شورا کے اندر ان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اسی نقطۂ نظر پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مجلس شورا کے اندر منتخب کر لیا تھا، لے لیا تھا۔ اگرچہ کہ وہ عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود تھی جو ایک مجلس شورا کے رکن کے اندر ہونی چاہیے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، سیاسی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، سمجھداری اور دانائی کے اعتبار سے جو چیزیں مطلوب تھی، وہ ساری چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کا۔ مفسرین کرام نے خصوصاً تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ امانت کا تعلق ہر چیز سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو داؤد شریف کے اندر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، کہ جب تم سے مشورہ طلب کیا جائے تو بہترین سے بہترین مشورہ دیا کرو۔ بہترین سے بہترین مشورہ طلب کیا گیا ہے، المستشار مؤتمن، اور مشورہ دینے والا امین کی حیثیت رکھتا ہے، امین کی۔ اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح بات اور درست بات کا مشورہ دیں اور ان کی تائید کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ اسی سے فقہاء کرام نے ووٹ کی شرعی حیثیت کو ثابت کیا ہے کہ ووٹ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے ووٹنگ کرنا، اور دینی اور ملی اعتبار سے بھی شرعی حق ہے کہ ہم اچھے نمائندے کا انتخاب کریں، اچھے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کریں جو ظلم زیادتی نہ کرے، جو سب کے ساتھ انصاف کا کام کرے، اقلیتوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرے، ان کے حقوق ان کو دیں۔ اور اگر کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی امیدوار ایسا نہیں ہے جو صحیح معنوں میں بااخلاق ہو، صحیح معنوں میں انصاف پسند، ایسا کوئی نہیں ہے، تو پھر سارے امیدواروں میں سے اس امیدوار کو منتخب کرے جس کے اندر ایک بھی صلاحیت ہو اور کوئی ایک
اچھائی ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور چھوٹی برائی کو اختیار کرنے کے خیال کرتے ہوئے اس کا انتخاب کرے، اور ایسی پارٹی اور ایسی امیدوار کا انتخاب کرے جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور ایسے جمہوری نظام جو قائم کیا گیا ہے اس کے مطابق اس ملک کی نظام کو چلائے، تاناشاہی یا اپنی حکم شاہی نہ چلائے۔ ایسے امیدوار کو اور ایسے پارٹیوں کو منتخب کر کے اقتدار میں لانا چاہیے، یہ ہمارا شرعی اور دینی فریضہ ہے۔ بلکہ یہ آنے والے الیکشن تو ایسے فیصلہ کن الیکشن ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا آئندہ ہمارے مستقبل کا۔ ہمیں اپنے ماضی کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور مستقبل کے لحاظ سے ایک لائحہ عمل تیار کر کے فیصلہ کن طریقے سے ووٹنگ کرنا چاہیے، متحد ہو کر، ایک ہو کر، کہ گزشتہ چند سالوں میں، 70 سالوں میں یا 10 سالوں میں ہم نے اس ملک میں کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے اس ملک میں کتنی ترقی پائی اور کتنی تنزلی دیکھی، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے لحاظ سے، اپنے قوم و مذہب کے لحاظ سے، اپنے شرعی قوانین کے لحاظ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو حکومت چند سالوں سے چلتی آ رہی ہے اس کا کیا منشور ہے، اس کا کیا مینوفیسٹو ہے، کیا عزائم ہے، کیا ارادے ہیں، وہ اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو اپنے تقریروں کے ذریعے، اپنے جلسے جلوس کے ذریعے ظاہر کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم نہ جاگے اور متحد نہ ہوئے تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں کہلائے گا۔ وہ لوگ اس تیاری میں ہیں کہ اس ملک کو بھی اسپین، غرناطہ کی طرح ایک غیر مذہب ملک بنا دیں۔ وہ اس ملک میں عبادت گاہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب کی بار 407 کا نعرے کے ذریعے وہ اس ملک میں اقتدار کو پوری طرح حاصل کر کے اقلیتوں کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، مذہبی لحاظ سے جو قوانین بنے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مساجد، مدارس کو قوانین لا کر ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئلی قوانین میں مداخلت کر کے خلا، طلاق کے اور نکاح کے معاملات کو، قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وراثت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خلا، طلاق اور نکاح کے معاملات پوری طرح ان کے منشور کے مطابق طے پا جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اسلامی طریقے پر، پھر وہی ہوگا کورٹ کے طریقے سے نکاح کرنا ہوگا، نہ جس میں کوئی گواہ کی ضرورت ہے، نہ جس میں کوئی مہر کی ضرورت ہے، بلکہ لڑکا لڑکی جاتے ہیں، نکاح کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے زنا عام ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو جانکاری کے تحت کسی طرح اسلامی طریقے سے نکاح کر لیں گے، لیکن عوام الناس اتنی بے حس ہے اس معاملے میں کہ ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی آج بھی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بے شعوری کا اور بے حسی کا کردار ادا کرتے ہیں مسلمان، ساری چیزوں کو جانتے ہوئے، انجان بنتے ہوئے، غیر اسلامی طریقوں کو اپناتے ہوئے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ تو جب یہ سارے قانون بن جائیں گے، اسلامی قانون کو ختم کر دیا جائے گا، عبادت گاہوں میں عبادت ختم کر دی جائے گی، مدارس کو بند کر دیا جائے گا اور سارے قوانین کو بدل دیا جائے گا، تو سوچو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی، مرتد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سارے قوانین سے، ان سارے ارتداد کی لہروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی ایک ہتھیار ہے اور یہی ایک طریقہ ہے ہمیں اپنی نسلوں کو اسلامی بنیادوں پر قائم رکھنے کا، کہ ہم آنے والے الیکشن میں 100% ووٹ کریں، بے حسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اب تک جتنے بے حسی کا مظاہرہ کر چکے اس پر افسوس نہ کریں اور آئندہ کے لیے سوچیں کہ ہمارے لیے مستقبل میں ہم کیا لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کریں کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی ووٹنگ دینے کے حقدار ہیں، جن کا بھی ID کارڈ بنا ہوا ہے آدھا ووٹنگ کا، سب کے سب 100% ووٹنگ کریں اور متحد ہو کر۔ ایسا نہ ہو کہ ووٹ نہ دے کر ہم ظالم حکومتوں کو اقتدار میں لا لیں، یا ووٹ دے کر، ووٹ کو بانٹ کر یا غلط استعمال کر کے ہم ظالم حکومتوں کو اقتدار میں لا لیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ووٹ دینے کے حقدار ہونے کے باوجود بھی ہم ووٹ نہیں کرتے، یا ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، یا ہم اپنے ووٹ کو بانٹ دیتے ہیں، متحد ہو کر کسی ایک کو منتخب نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، پکڑ۔ کیونکہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ،
ووٹ دینا ایک گواہی ہے، ووٹ دینا ایک وکالت ہے، وکیل کسی کو بنانا ہے، کسی کے بارے میں ایک شہادت دینا ہے۔ اگر ہم شہادت کو، گواہی کو چھپاتے ہیں، نہیں دیتے، تو ہم اللہ کے یہاں مجرم قرار پائیں گے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ کرنا صرف دنیاوی معاملہ ہے اور میں تو دیندار ہوں، نمازی ہوں، میرا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، تو قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے دینداروں کی دینداری کو لپٹ کر ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کہ ایسے موقع پر کہ جب قوم، ملت اور تمام قوم ایسے موڑ پر کھڑی تھی کہ جہاں کرو یا مرو کی صورتحال پیش آ گئی تھی، کہ آپ کے پاس اختیار تھا ووٹ کا، اگر آپ ووٹ کا صحیح استعمال کرتے تو آپ اپنے ملی اور مذہبی تشخص پر برقرار رہتے، آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے نسلوں کی زندگی برابر گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا یا اپنے ووٹ کو دیا ہی نہیں، تو کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور پکڑ کرے گا۔ تو ہم اس کو صرف دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں، بلکہ دینی اور ملی نظریے سے بھی دیکھیں کہ یہ ہمارا شرعی حق ہے، اور یہ ووٹ اور یہ الیکشن تو بہت ہی زیادہ پرخطر ہونے والے ہیں۔ یہ ووٹ فیصلہ کن ووٹنگ ہونے والی ہے، اسی سے حکومتیں طے پائیں گی کہ اقلیتوں کے مطابق سیکولر حکومت برقرار رہے گی، جمہوری نظام باقی رہے گا، یا پھر کسی ایک مذہب کے نام پر اس ملک کو چلایا جائے گا۔ اسی کے تحت ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ متحد ہو کر 100% ووٹنگ کرنی ہے، اور مناسب سمجھے تو ہم اپنے اپنے علاقوں میں اس کی جماعتیں بنا دیں۔ یہ بھی دین کا کام ہے، دین کا کام سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس آیت کے تحت، اور الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ، اس حدیث کے تحت ہم اپنے اپنے علاقوں میں جماعتیں بنا دیں، جو ہر گھر تک جائیں، سب کا معائنہ کریں کہ دیکھیں کتنے لوگ ووٹ دینے کے حقدار ہیں، جن کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، جن کا نہیں بنا ہوا ہے، اگر بن سکتا ہے تو آن لائن ساری سہولتیں موجود ہیں، ان کا ووٹنگ کارڈ بنا دیں، اور اگر جن کا ووٹنگ کارڈ بنا ہوا ہے انہیں ووٹنگ جہاں دی جا رہی ہے وہاں تک پہنچائیں، وہاں تک پہنچانے کے انتظام کریں۔ حکومت تو یہ کر رہی ہے کہ جو معذور ہے، جو 85 سال کے زیادہ عمر کے ہیں، کلیکٹر خود بنفس نفیس جا کر ٹیم کے ساتھ ان کے گھر تک 12 نمبر فارم بھرنے کے بعد کلیکٹر اپنے ساتھ ٹیم کو لے جا رہا ہے ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ غیروں کے نزدیک اتنی اہمیت ہے اس کی، اور ہم بے حس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں کہ ووٹ کو صرف دنیاوی معاملہ نہ سمجھیں، بلکہ ہمارا شرعی حق سمجھ کر اور ہماری ذمہ داری سمجھ کر ہم اس کو ادا کریں، اور اپنے گھر میں جتنے بھی موجود ہیں، چاہے وہ اس شہر میں ہو یا شہر کے باہر ہو، ملک کے باہر ہو، ان کو خاص بلائیں۔ ان کا آنا جانا یہ سب کار خیر میں شمار ہوگا، نیکیوں میں شمار ہوگا، اور اس کو اسی طرح ایزی لے لینا، معمولی سمجھ کر ووٹ نہ دینا، کل قیامت کے دن پھر پکڑ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے حق کا ضرور استعمال کریں، اور جن کا ووٹنگ کارڈ نہیں بنا ہے اگر بن سکتا ہے تو بنا دے، اور جن کا بنا ہوا ہے تو ان کی تحقیق کر لے کہ ان کا نام الیکشن کے اس میں ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو ان کو ووٹنگ بوتھ تک پہنچائیں۔ اپنے اپنے علاقے میں جماعتیں بنا کر چند گھر منتخب کر لیں کہ یہ جماعت اتنے گھر کی ذمہ داری لیتی ہے، اتنے گلیوں کی ذمہ داری لیتی ہے، اور ووٹنگ کے دن ان کو وہاں تک پہنچا کر ووٹ دلائیں، اور سب متحد ہو کر ظالم حکومت کے خلاف ووٹ کریں، اور انصاف پسند حکومت کو انتخاب کر کے متحد طریقے پر، اتحاد کے طور پر کسی ایک کو انتخاب کریں، اپنے ووٹ کو بانٹیں نہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو بانٹ دیتے ہیں، سب ووٹ کرتے ہیں، 60%، 70% ووٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو گئی تو، لیکن اس بار 100% ووٹنگ کرنا ہے، 100%۔ کوئی شخص ہمارے محلے میں، گھر میں، ہمارے علاقے میں ایسا باقی نہ رہے کہ جس نے ووٹنگ کے دن ووٹ نہ کیا ہو۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے بعض لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ ایک گھر میں 10 ووٹ ہے تو 2 ووٹ فلاں آدمی کو، 2 ووٹ وہ پارٹی کو، 2 ووٹ ہمارے تعلق والے وہ صاحب کھڑے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے ووٹ کا غلط استعمال نہ کرے، بلکہ متحد ہو کر کسی ایک کو ہی اقتدار میں لائے اور ظالم حکومت کو اقتدار سے اتاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل و شعور عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے، اور اتحاد اور متحد ہو کر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی، سنت